بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹر بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو خاص کر اس موضوع پر ہے کہ فکر آخرت پر تڑپا دینے والا بیان۔ بہن بھائیوں، بیٹر بیٹیوں، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، بہت محنت سے یہ آپ کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اسی لیے آپ کو چاہیے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ فکر آخرت پر تڑپا دینے والا بیان کیا ہے۔ کسی کو الزام کیا دوں، زندگی میں ستانے والے بھی اپنے تھے، دفنانے والے بھی اپنے تھے۔ اپنی اندھیری قبر کو روشن کرنے کی تیاری کریں جوانوں، آج زندہ انسانوں سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی میں پڑے ہوئے مردوں کے لیے دعا کون کرے گا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب بھی قبرستان میں آتے وہ اتنا روتے خون کی آنسو رویا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ کسی نے پوچھ ہی لیا، حضرت آپ امیر المومنین ہیں، آپ جب جنت کا نظارہ تذکرہ کرتے ہیں، جہنم کا تذکرہ فرماتے ہیں، اس وقت تو آپ نہیں روتے، لیکن جب آپ قبرستان میں آتے ہیں تو کسی قبر کو دیکھتے ہیں تو آپ زاروں کے تار روتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے پوچھنے والے، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر یہاں نجات مل گئی تو بعد والے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر یہاں نجات نہ ملی تو بعد والے جو مراحل ہیں وہ دشوار ہو جائیں گے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں، قبر کا منظر ان سب سے بہت خطرناک ہے۔ جوانوں، کہاں گئے وہ لوگ جو اکڑ کر چلتے تھے، جن کے اندر فخر اور غرور کوٹ کر بھرا ہوا تھا، جو اپنے بدن پر ایک چٹکی مٹی بھی نہیں پڑنے دیتے تھے؟ ہائے، آج ان کے کفن بھی تار ہو گئے ہیں، آج ان کا موٹا تازہ بدن مٹی کا رزق بن گیا ہے، آج ان کی ہڈیاں بھی گل چکی ہیں، ان کی کوٹھیاں، بنگلے، محل قبر میں تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ چلا کرتے تھے، جو ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، جو ہمارے ساتھ بولا کرتے تھے، مسکرایا کرتے تھے۔ آپ ذرا اپنے ذہن پر زور دیں، گلی محلے کے لوگ، عزیز و اقارب، دوست، رشتہ دار، آباء و اجداد، اور یہ ساری فہرست اپنے ذہن پر لائیں تو ایک دم خیال آتا ہے کہ فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی چلا گیا۔ جوانوں، اگر وہ چلے گئے ہیں تو رہنا جہاں ہم نے بھی نہیں ہے، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ جوانوں، آج ہمارے پاس وقت ہے مالک کی چوکھٹ پر آنے کا، مالک کی دہلیز پر آنے کا۔ جوانی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پر گزر جائے، جوانی وہی ہے جو مالک کی دہلیز پر گزر جائے، اور مالک کی چوکھٹ سے ہٹ کر گزرنے والی زندگی وہ زندگی نہیں ہے، وہ تو قیامت والے دن شرمندگی ہے۔ زندگی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پر گزر جائے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا، بابا جی کتنی عمر ہے آپ کی؟ اس بزرگ نے فرمایا کہ ہے کوئی 14-15 سال۔ تو نوجوان نے کہا، بابا جی لگتا ہے آپ کو جوان ہونے کا کچھ زیادہ ہی شوق چڑھا ہوا ہے، کیونکہ آپ کی 15 سال عمر بتا رہے ہیں، حالانکہ آپ 60-70 سال کے لگتے ہیں۔ تو 15 سال آپ کی عمر۔ اس بابا جی نے کہا، نہیں بیٹا جی، جب سے توبہ کر کے اللہ سے صلح کی ہے تو 15 سال گزر چکے ہیں۔ بیٹا، زندگی تو وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پر گزرے، مالک کی دہلیز سے ہٹ کر گزرنے والی زندگی۔ اس زندگی کو میں زندگی نہیں کہتا، اس کو میں کیسے کہوں؟ وہ تو قیامت والے دن شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔ بہن بھائیو، بیٹر بیٹی، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔
السلام علیکم، خدا حافظ۔